اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، ہم وطنوں و مسلمان بھائیوں، میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک حق گو انسان ہوں۔ میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ میں صرف اسی انسان کو داد دیتا ہوں جو اچھا کام کرے، جو اچھا انسان ہو۔ اگر اچھا انسان نہیں ہے تو اس زبان سے کبھی اس کی یہ ناجائز تعریف کے الفاظ کبھی ادا نہیں ہوئے، نہ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے۔ ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی خامیاں بھی ہیں، ابہام بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ایسی حالت ہے کہ جیسے ہم ایک زخمی گدھے پر سوار ہیں، زخمی گدھوں پر سوار ہیں، اور ہم چلتے جا رہے ہیں، ان پر ہم سواری کرتے جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی منزل آسمانوں کو بنائے پھرتے ہیں کہ ہم نے ان پر سوار ہو کر ہم نے آسمان پر جانا ہے، ہم نے مقام حاصل کرنا ہے، ہم نے رفعت حاصل کرنی ہے، ہم نے عزت حاصل کرنی ہے، ہم نے ایک بہت بڑا رتبہ حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو بھائیوں، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں آسمان پر لے جائے۔ میرے دوستو بھائیوں، ہم وہ انسان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو جیسا کہ ایک کباڑ کی دکان ہوتی ہے، کباڑ کی دکان پر جیولر ہاؤس کا یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہمارے پر ایک مسلمان ایک مقدس بورڈ لگا ہوا ہے، مگر دوستو بھائیو، ہم حقیقت میں جیولر ہاؤس نہیں ہیں، ہم کباڑ کی دکان ہیں، مگر ہم خود کو کھلاتے ہم جیولر ہاؤس ہیں۔ یہ جیولر ہاؤس کا ہم کی خود کو بخود کو زہر کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز صرف ان لوگوں کو، ان بھائیوں کو نظر آتی ہے جن کی چشم بنا ہے، جن لوگوں کی چشم بنا نہیں ہے، وہ ان کو کچھ نہیں پتا اس کی مثال کس طرح ہے۔ دوستو بھائیوں، ایک اندھا شخص ہے، اس کے سامنے اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کے سامنے لوہا بھی رکھا جاتا ہے، اس کے سامنے تانبا بھی رکھا جاتا ہے، اس کے سامنے پتل بھی رکھا جاتا ہے، اس کے سامنے سونا بھی رکھا جاتا ہے۔ پھر اسے یہ سامنے کچھ فاصلے پر رکھ کے اس سے سوال کیا جاتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے سونا کون سا ہے؟ وہ یہی کہے گا سب ہی سونا ہے۔ وہ لوہے کو بھی سونا بتائے گا، وہ پتل کو بھی سونا بتائے گا، وہ چاندی کو بھی سونا بتائے گا، وہ تانبے کو بھی سونا بتائے گا۔ وہ کیا وجہ ہے دوستو؟ اس کی آنکھوں میں یہ خنت امتیاز نہیں ہے، وہ نبینا ہے۔ نبینا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان ہے، وہ ہاتھ میں چھڑی پکڑے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ نبینا، اس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ یہ ایک انسان ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے چلنا جا رہا ہے۔ نبینا کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ دوستو، نبینا اس کو نہیں کہا جاتا۔ نبینا جو قرآن پاک میں آیا ہے، جس کو قرآن پاک میں نبینا کہا گیا، وہ دل کا نبینا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ، ہاں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ، ہاں دل اندھے ہوتے ہیں، مگر دل اندھے ہوتے اللَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو کہ ہمارے سینوں میں ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، یہ نگاہ کا اندھا پن نہیں ہے۔ اگر انسان کا دل اندھا ہو گیا ہے تو اس کی نگاہ وہ اس طرف نہیں رہ جاتی۔ دل کا اندھا پن بہت خطرناک ہے۔ یہ اسی دل کے اندھے پن میں ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ لوکیلٹی، ہماری کمیونٹی مبتلا ہے۔ ہم ظاہری طور پر ایک آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں یا آنکھیں کی نظر کمزور ہو گئی تو اس میں لینس ڈلوا لیتے ہیں، اینک کا سہارا لیتے ہیں، ہم اینک ڈلوا لیتے ہیں، لیکن ہماری باطنی لینس، ہماری باطنی اینک وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے، اور ہم خود کو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم بنا انسان ہیں۔ تو اسی لیے علامہ اقبال کا یہ شعر بہت معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداوت پیدا۔ دوستو، یہ نگاہ والا انسان بہت صدی بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو بنا ہے۔ اگر ہر انسان بنا ہو جاتا تو پھر یہ چیز ہی بے مقصد ہو کے رہ جاتی۔ میرے دوستو بھائیوں، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ دل کا اندھا پن بہت خطرناک ہے۔ دل کے اندھا پن اگر یہ دور نہیں ہوتا تو پھر ہم سے اندھیرے
کبھی دور نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں روشنی کا مسافر بنائے۔ یہ روشنی نہیں جس روشنی میں پورے زمین کے انسان چل رہے ہیں، وہ روشنی ہے، وہ دل کی روشنی ہے، دل کی روشنی، وہ دل کا نور ہے۔ اسی کے چراغ جب انسان اس نور کے اقتدا میں چلتا ہے تو اس وقت وہ روشنی کا مسافر بن جاتا ہے۔ تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی انبیاء کرام، ائمہ کرام، اولیاء کرام اور ہر مذہب میں سے اچھے اچھے لوگ، وہ تمام لوگ روشنی کے مسافر تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق و سچ کو یہ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔